جناب سہیل موٹن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی دعوت موصول ہوئی اور یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے نام پر آپ جو تجارت شروع کر رہے ہیں اس کا کل افتتاح کرنے کا ارادہ ہے اور شام 7 بجے اس کی افتتاحی تقریب ہے۔ مجھے معلوم کر کے خوشی ہوئی۔ میں اصل میں اپنی بیٹی سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں شام کو عصر کے بعد ان کے پاس جاؤں گا، رات تک رہوں گا، اور یہ عرصے دراز کے بعد، مدتوں کے بعد میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اس لیے وہاں حاضر ہونے سے بھی اس لیے بھی معذور ہوں کہ اسے طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، اور بیٹی کے ہاں جانا بھی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ طبیعت ٹھیک رہے، اور وہ گھر میں گھریلو ماحول میں اتنا تعب نہیں ہوتا، مجمع میں یا تقریبات میں جانے سے تعب زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں حاضری سے تو معذور ہوں، لیکن اس صوتی پیغام کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس سے پہلے کی تجارتوں کے بارے میں بھی آپ سے معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دین کی حدود میں رہ کر تجارت کرتے ہیں، اور پھر تجارت کے منافع میں سے الحمدللہ آپ کو دینی اور فلاحی کاموں کے اندر حصہ لینے کا بھی خاص ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیا کاروبار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ الہم کے نام سے جو شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ محض ایک کاروبار ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فلاحی مقاصد ہیں۔ تو تجارت اگر حلال طریقے سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کی جائے اور اچھی نیت سے کی جائے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والنبیین والشہداء والصالحین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر آخرت میں انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تو یہ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کو آپ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ نے بھی تجارت فرمائی تھی، تو اتباع سنت کی نقطہ نظر سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ برکت اور زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو تجارت ہوتی ہے محض پیسہ کمانے کے لیے، اور ایک اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی آمدنی عطا فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ایسے کاموں میں صرف کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں، اور اس سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہو، اور دین کو اور دین کے پیغام کو آگے بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اس منافع کو استعمال کیا جائے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایسے ہی نیت ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ جو کام بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کامل کے
خاطر ہو اور اس میں نام و نمود، شہرت، دکھاوے، ان چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور حلال طریقے سے کما کر اس عام کمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو یہ اخلاص سارے اعمال کی روح ہے، اور اسی اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو، جس کا آپ آج افتتاح کر رہے ہیں، مبارک فرمائے، کامیاب فرمائے، اور ساتھ ہی اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں، جو نیک مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقاصد کے حصول کے لیے بھی خصوصی توفیق سے نوازیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم ہمارے قوم اور ملت کا ایک سرمایہ ہے، اور اس لحاظ سے میں ان سے بھی سلام کے بعد یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر ان کا نام نامی بھی استعمال ہو رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کا ذریعہ بنے، اور اس میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نفع بھی ہو، اور ظاہری اور باطنی ترقیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور آپ کے تمام رفقا کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اور اس میں ان کو کامیابی بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔